تو فرمایا کہ یہ قلب مطمئن ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. مومن کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں, اطمینان حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ قلب مطمئن. قلب مطمئن بنتا کیسے, اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے ہم, لیکن قرآن مجید میں ایک قلب کی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے, قلب مطمئن. قرآن مجید میں استعمال ہوا قلب منیب, پلٹنے والا. انابتن کے معنی پھرنے والا, پلٹنے والا اپنے رب کی طرف. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, غیب میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں ہو گئے ہمارے لیے, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا غیب میں رہتے ہوئے وجاء بقلب منیب, اور ایک ایسے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس پہنچا جو دل ہمیشہ پلٹتا تھا اس کی طرف. کبھی کوئی غلطی نادرستہ طور پر, دانستہ طور پر تقاضۂ بشریت کے مطابق ہو گئی تو فوراً پلٹا آتا. قلب وجل, ڈرنے والا دل. دیکھیے وجلت قلوبہم قرآن مجید میں استعمال ہوا, جو لرزتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو لرزتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم, ان کے دل لرز جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قلب سلیم استعمال ہوا قرآن میں. سلیم کہتے ہیں جو امراض سے پاک ہو, تندرست, قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم, اسی دل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت ہوگی جو صحیح سالم دل لے کر کے آیا ہوگا, سارے امراض سے پاک. قلب لین, نرم دل. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ رجل بکا, بہت زیادہ رونے والے تھے, کوئی بات ہوتی تو رونے لگتے, اتنا رقیق القلب تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دل بہت بڑی صفت ہے یہ. تو فرمایا کہ نرم دل. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے, اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے بہترین بات اتاری ہے. کتاب متشابہہ, ایسی کتاب جس کی بعض آیتیں بعض سے مشابہ ہیں, مثانیہ, دو کر کے. تقشعر منہ جلود الذین یؤمنون باللہ, تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ان لوگوں کے جلد لرزنے لگتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم, پھر ان کے جو ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, ان کے یہ جلد بھی اور ان کے دل بھی نرم ہو کر کے اللہ رب العزت کی طرف ایک سو. تو قلب لین کی بات بھی قرآن مجید میں کہی گئی. قلب خاشع کے بارے میں کہا گیا. خاشع کہتے ہیں جھکنے والا, جس کے اندر تذلل ہو, جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچھا رہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ, کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے وقت آ نہیں گیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائیں, اور حق جو نازل ہو چکا, وما نزل من الحق, جو حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائے. کیا وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے؟ اس کے مخاطب وہ منافقین ہیں جن جو ایمان کی بات تو کرتے تھے, لیکن ولما يدخل الايمان في قلوبهم, ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اسی طریقے سے قلب مخبت, اخبات کے معنی بھی ڈرنے کے آتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم عطا کیا گیا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, تو اس پر ایمان لائیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم, بس اس کے لیے ان کے دل آمادہ ہو جائیں, اس کی طرف یکسو ہو جائیں. تو یہ باتیں قلب کے سلسلے میں کہی گئی ہیں. البتہ یہ وہ قلب ہے جسے ہمیں بنانا ہے اپنے دل, کتاب و سنت کی روشنی میں جس دل کی بات کہی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اس کے خلاف ہو جائے. وہ کون سے دل ہیں اس کا بھی تذکرہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں کرتا ہوں. القلب الذی لا یفقہ, وہ دل جو سمجھتا ہی نہیں, جس کے اندر سوجھ بوجھ صحیح پیدا ہی نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس ایسے دل ہیں جن کے اندر سمجھ ہی پیدا نہیں ہوتی. قلب مریض, بیمار دل, قرآن نے استعمال کیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, جو چھوٹی باتیں کرتے ہیں اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قلب اللاہی, لہو کہتے ہیں کھیل کود کو, انما الدنیا لہو لعب, یہ دنیا کھیل کود ہے. تو قلب لاہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی نہیں بننا ہے تمہیں. لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل تو لہو لعب میں ہی مصروف ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ, اور چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ ظالموں کے بارے میں بات آئی ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 3. قلب غافل, لہو اور غفلت میں باریک فرق ہے اور ہم نے دونوں کو الگ الگ کیا. لہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی خاص وجہ سے غفلت میں پڑ جائے, اور غافل وہ ہے جو اکثر اوقات ہمہ آن
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اے نبی اور نبی کے حوالے سے ساری امت، اس شخص کی اتباع مت کیجیے گا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے ان ذکرنا، اپنی یاد اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس نے اپنے خواہشات نفس کا اتباع کیا ہے اور اس کا معاملہ تو ضائع ہو کے رہ گیا. القلب العاصم، گنہگار دل، اسم سے عاصم، گنہگار دل. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہیں گواہی دینے کا مسئلہ ہو تو گواہی دینے سے پیچھے نہ رہو. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی دینے کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کہیں گواہی دینے کے بعد ہو، کہیں کسی غریب دکھیا کے ساتھ کے لیے کھڑے ہونے کا معاملہ ہو، اپنے بھائی بند کے لیے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حق کے لیے کہیں کھڑا ہونا ہو تو آدمی نہیں کھڑا ہو پاتا. وجہ کیا ہے؟ دل کی بیماری اسے لاحق ہے. القلب المرتاب، پشو پیش میں رہنے والا، شک میں رہنے والا دل. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ان کے دل تو شک و شبہ مبتلا ہیں، پھر وہ اپنے رب کے سلسلے میں پشو پیش میں رہتے ہیں. القلب الزائغ، ٹیڑھا دل، جیسا میں نے عرض کیا پہلے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھ کے مرض میں مبتلا کر دیا. اللہ آدمی توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. بندہ توفیق پانے کے بعد، بندہ ہدایت پانے کے بعد ٹیڑھ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ٹیڑھا کر دیتا ہے. تو فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، تب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قلب غلیظ، قلب غلیظ، بہت ہی سخت دل. غلیظ، غلظہ، سختی، جیسے پتھروں سے بھی زیادہ سختی، کبھی کبھی اس کے لیے بھی غلظہ استعمال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد اکٹھا نہیں ہوتے. اسی طریقے سے القلب المکنون، اکنہ کہتے ہیں ڈھکن، کوئی چیز اوپر سے ڈھانک دی جائے اس کو کہتے ہیں مکنون، ڈھکا ہوا. جیسے ڈیگ ہے، ڈیگ کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں آپ. بوتل ہے، اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں آپ. یا کوئی چیز آپ ڈھک دیں. ایسا دل بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت بہت مشکل سے جاتی ہے، لیکن ڈیگ کے اندر ڈھکن جو لگاتے ہیں تو اس میں بھاپ نکلتی بھی ہے، کبھی کوئی چیز چلی بھی جاتی ہے، ایک دم سے بند نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر تو ڈھکن لگا دیے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کان میں ہم نے ٹھیٹھی لگا دی. القلب المغلق، غلاف والا دل جس کے اوپر پردہ لگا دیا ہے، اس کا بھی استعمال قرآن نے کیا ہے. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو پردے لگے ہوئے. بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. اب دو دل کا میں تذکرہ کروں گا جو خطرناک دلوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمیں کم سے کم یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دل کبھی ہمارا دل نہ بنے. اگر یہ دل ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی آدمی کو نکلنے سے. ایک تو القلب المقفل، جس پر قفل لگ جاتا ہے. قفل لگ جاتا ہے تو قفل کو تو کھولا بھی جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جب قفل لگ گیا تو جس کے پاس چابی ہوگی وہی نہ کھولے گا. ام علی قلوب اقفالها افلا یتقون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت ہے. کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور آخری بات کہے گی القلب المختوم، ایسی مہر کہ نہ اندر کی چیز باہر جائے گی نہ باہر کی چیز اندر آئے گی. یہ وہ دل ہوتا ہے کہ پھر ہدایت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے چانس ختم ہو جاتے ہیں. تو دعا کرنا چاہیے کہ ایسا دل اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارا نہ ہونے دے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر پردے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب. اب کتنا بچا بھائی؟ ٹائم بتائیے. اب ہم ذرائع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، وہ بھی سرسری ہی ہوگی انشاءاللہ. ذرائع کیا ہے؟ دل کی یہ اہمیت ہے. دل اچھا کون سا ہوتا ہے اور برا کون سا ہوتا ہے، وہ بھی بہت سرسری ہم نے دیکھا. اب اس کے ذرائع کیا؟ میں اس سے پہلے، اس لیے کہ میرے خیال سے وہ رہ جائے گا، اس سے پہلے میں دل کو جو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. التعلق بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے تعلق رکھنا، متعلق کرنا اپنے دل کو، ادنا سا بھی.
میری کمپنی، میری فرم، میری تجارت، میری ملازمت، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے کچھ نہیں کر سکتے، ادنا سا بھی نہیں. سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور وہی توفیق دیتا ہے، وہی دلوں میں بات ڈالتا ہے جو کوئی کرتا ہے ہمارے لیے. دوسرا زیادہ کھانا، تیسرا زیادہ بولنا، چوتھا زیادہ سونا، اور پانچواں برے لوگوں میں زیادہ گھلنا ملنا، جس کو صحبت صالحہ کہا گیا ہے دوسری بات جب. یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور بہت سے وہ لوگ جو بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے تربیہ اور تزکیہ اور دل کے تطہیر کے سلسلے میں لکھا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا سوال جواب میں بات آئے گی کہ کم سے کم 3 اصول تو بہت ہی اہم ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. 2 پر تو میڈیکل سائنس آ گئی ہے، آج تیسرے پر نہیں آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی بات ہوئی تو میں بتاؤں گا. اب ہم ذرائع پر آتے ہیں. دل کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے اور اچھا دل بنانے کے لیے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب مطمئن بنانے کے لیے عبادات کا نظم اللہ رب العزت تک قائم کرنا ہے. میں اس کی بڑی تفصیل نہیں جاؤں گا، آپ سب اس پر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. تو نماز کیسے پڑھو؟ حدیث احسان میں کہا گیا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ جذبہ تمہیں نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. بس ختم. نیت یہاں رہے کہ نیت یہاں رہے کہ نیت یہاں رہے. مالکی تو نیت چھوڑ دیتے ہیں، شیعہ بھی نیت چھوڑتے ہیں. چلیے شیعوں کو چھوڑ دیجیے آپ. فقہ مالکی میں نیت، النیت محلها القلب، نیت کی جگہ دل ہے. آپ نے نیت کر لیا نماز میں اللہ اکبر، تو چاہے ہاتھ یہاں رہے، چاہے ہاتھ رہے، چاہے ہاتھ رہے، چاہے چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. افضل غیر افضل کی بات ہے، پڑھتے رہیے، کتاب و سنت سے کیا قریب ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس جذبے کے ساتھ میری ہو رہی ہے کہ آپ کی ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے، ہر شخص کو فکر کرنا چاہیے. نماز ایسے تربیت کرتا ہے دل کی. روزہ کے بارے میں آیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھوک پیاسے رہنے سے کیا تعلق کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، تمہارا دل صحیح ہو سکے، ضبط نفس ہو سکے، تمہارا دل تمہارا پاک ہو سکے، صاف ہو سکے. تو روزہ بھی دل پر اثر کرتا ہے. ورنہ 40 سال سے آدمی روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کیفیت وہی ہے. کسی کا حق مارے ہوئے ہے، کسی کا کھیت جوتے ہوئے ہے، کسی کا قرض نہیں دے رہا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ روزہ تم کو تمہارا دل تقویٰ پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہوتی ہے. تؤخذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم، مال درس لیا جاتا ہے، غریبوں میں دیا جاتا ہے. غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین کے چولہا جل جائے ان کے یہاں، بچے ان کے کھا پی لیں. یہ سارے فوائد ہیں اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ بتایا گیا وہ یہ فرمایا کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن الصلاۃ سکن لہم. اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں ان سے آپ صدقات لیجئے. صدقہ زکوٰۃ کے مفہوم میں استعمال ہوا قرآن مجید میں. اس سے کیا ہوگا؟ تطہرہم، آپ ان کی تطہیر کریں گے، ان کے دلوں کو پاک کریں گے. وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں گے. تو جو سب سے بڑا یہ آؤٹ پٹ ہے زکوٰۃ کا بھی، صدقات کا بھی، وہ یہی ہے کہ دل پاک. اور حج کی بات جو کہی گئی ہے، تو حج میں تو بہت سارے مفادات ہیں دوستوں اور ساتھی، بڑی لمبی فہرست